فرما دیجئے کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور پاکیزہ رزق کو فرما دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں دنیا کی زندگی میں ہے، اور خصوصاً قیامت کے دن تو صرف انہی کے لیے ہے۔ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہوں۔ پچھلے دروس میں یہ بات عرض کی جا چکی کہ مشرکین مکہ انہوں نے طواف کے لیے اپنے ہی قانون وضع کر رکھے تھے۔ وہ جو بیت اللہ شریف کے متولی بنے ہوئے تھے قریش کے سردار، انہوں نے یہ بات طے کر رکھی تھی کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو ان کے کپڑوں میں طواف نہیں کرنے دینا۔ تو جو بڑے سردار ہوتے ان کو خود اپنی طرف سے کپڑے دے دیتے تھے، باقی نچلے طبقے کے جو لوگ، متوسط طبقے کے لوگ، ان کو ننگے طواف کرنا پڑتا تھا۔ مرد دن کو طواف کرتے ننگے، اور عورتیں رات کو طواف کرتی تھیں۔ یہ تصور دیا ہوا تھا کہ جن کپڑوں میں اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے وہ کپڑے اس لائق نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ طواف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پچھلی آیات میں بھی اسی کا رد فرمایا، اس آیت میں بھی بڑی تنبیہ فرمائی ہے۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہ آپ فرما دیجئے کس نے اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو حرام کیا ہے جس اللہ نے یہ زینت اپنے بندوں کے لیے نکالی۔ زینت انسان کے لیے اس کا لباس ہے، اور مراد بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو جسم بنایا ہے اس کے بعض حصوں کو مردوں اور عورتوں کے لیے عیب قرار دیا ہے، تو عیب کو ظاہر کرنا یہ عیبدار ہے، اور دنیا آخرت کے اعتبار سے فحش اور غلط ہے، اور اس عیب کو چھپانا ہی زینت ہے۔ جس طرح انسان کا سارا جسم خون سے اور گندگی سے بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر چمڑا چڑھایا ہے، یہ چمڑا انسان کے لیے زینت ہے۔ اس چمڑے کے اوپر جو کپڑا ہے یہ پھر مزید زینت ہے، اور یہاں یہی مراد ہے مشرکین مکہ کو کیا حیثیت حاصل ہے اور کیا ان کو مقام حاصل ہے کہ اللہ تو مردوں کے لیے، انسانوں کے لیے آسمان سے لباس اتارے، ان کے لیے زینت اتارے، اور یہ لوگ اس کو حرام قرار دیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ اس آیت کا اصل مقصد یہ ہے، لیکن ضمن میں یہاں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کپڑے کو زینت قرار دیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، صاحب روح المعانی نے، کہ اس کپڑے کو اللہ کا انعام سمجھ کر بطور زینت کے اختیار کرنا جائز ہے، لیکن وہی جس کو اللہ نے زینت قرار دیا ہے انہی حدود کے ساتھ، جن حدود سے اللہ نے ان کو زینت قرار دیا ہے اس سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑا اچھا لباس پہنتے تھے، قیمتی لباس پہنتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کی طرف بھیجا تو ان کے لیے بہت اچھے کپڑے کا انتظام فرمایا، سب سے قیمتی کپڑا اور بڑا قیمتی گھوڑا، اور اسی طرح بڑے قیمتی اس کے ساتھ رکاب کے ساتھ وہاں پہنچے زینت اختیار کر کے، اور ان پر جا کر یعنی ان کو ایک پیغام دینا تھا۔ وہ ایک فتنے میں مبتلا تھے جو آج تک ہیں، تو اس فتنے سے نکالنے کے لیے ان کی طرف پیغام بھیجا، لیکن ایک صاحب حیثیت کی شکل میں ان کو بھیجا تاکہ ان کی بات کی حیثیت اس کا اعتبار ہو، کیونکہ یہ خوارج دنیا کی وجہ سے دین سے ہٹ رہے تھے، دنیا کی لالچ ان کے دل میں تھی، تو دنیاوی حیثیت سے ان کی طرف بھیجا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت قیمتی لباس استعمال فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دومت الجندل وہاں کا ایک حاکم تھا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوڑا بھیجا جس کی قیمت 35 اونٹنیاں تھیں، 35 اونٹنیاں ایک جوڑے کی قیمت،
اور اونٹنیاں ان کے ہاں بڑی مہنگی تھیں، اور ایک لباس ایسا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کی قیمت 27 اونٹنیاں تھیں، تو آپ نے اس کو زیب تن فرمایا، لیکن عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ لباس پہنا اور قوم کو سادہ لباس کا نمونہ پیش فرمایا۔ آپ نے خود جس چیز کو پسند فرمایا وہ سادہ لباس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہمیشہ سادہ کھاتے تھے اور سادہ پہنتے تھے، اور اپنے گورنروں میں بھی جس پر دیکھتے کہ بہت باریک اور نرم لباس پہنا ہے تو اس کو تنبیہ فرماتے، اور اگر وہ اس پر اصرار کے ساتھ پہن رہا ہے تو پھر اس کو گورنری سے بھی ہٹا دیتے تھے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ قوم ہمیشہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے، اور مقولہ بھی عربی کا ایک مشہور ہے، الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں وہ کیسے زندگی گزارے، اپنے سرداروں کو، علاقے کے وڈیروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جو علاقے کے بڑے ہیں، معتبر ہیں، ان کو سادہ زندگی گزارنی چاہیے تاکہ اس علاقے کے جو سادہ لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں ان کے لیے سادہ زندگی گزارنا آسان ہو۔ تو بہرحال شریعت میں دونوں نمونے موجود ہیں۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے بشرطے کہ دل میں تکبر نہ ہو اور اسی طرح اسراف نہ ہو تو خوبصورت لباس، مہنگا لباس استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق انسان کے لیے اتارا ہے۔ پاکیزہ رزق، اللہ تعالیٰ نے جو مال بھی حلال کیا ہے اس کے اندر پاکیزگی رکھی ہے، بکری کے اندر، اونٹ کے اندر، گائے کے اندر، بھینس کے اندر، اور اسی طرح وہ پرندے جو حلال ہیں انسان کے لیے، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے خیر کا جذبہ، تواضع اور اسی طرح ہمدردی، خیر خواہی، یہ ساری صفات اس گوشت میں رکھ دی ہیں۔ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ جس کے اندر حرام جذبات اور غیر فطرتی جذبات جس جانور کے اندر موجود ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ جو خنزیر ہے اس کے بارے میں مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس کے اندر غیرت نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ کتا ہے یہ لالچی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ اور خونخوار جو پرندے ہیں، خونخوار درندے ہیں، اس کے اندر ظلم و ستم کی کیفیت موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق انسان کے لیے حلال کیا ہے، تو انسان کو بھی اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ حلال رزق حلال راستے سے اختیار کرے تو جس پیٹ کے اندر جاتا ہے اس کے اندر جذبات بھی وہ حلال پیدا کرتا ہے، اور حلال رزق ہو یعنی حلال جانور ہو، حرام راستے سے اختیار کیا، اس کے اندر بھی خیر کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور صحیح راستہ ہے لیکن جانور حرام کا ہے تو اس صورت میں بھی انسان کے اندر غیر فطرتی جذبات پیدا ہوتے ہیں جو فساد کا باعث بنتے ہیں۔ تو فرمایا قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ ان کو فرما دیجئے کہ یہ جو زینت ہے اور پاکیزہ رزق ہے، دنیا میں تو ایمان والوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے۔ کافر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، ایمان والے بھی استعمال کرتے ہیں، اور خالصۃ یوم القیامہ، لیکن ایمان والوں کے لیے قیامت کے دن یہ زینت اور یہ پاکیزہ رزق قیامت کے دن صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا، کافروں کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے دنیا میں گویا اس لفظ میں یہ سبق بھی دے دیا کہ دنیا میں اگر دیکھیں کسی کو کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے یا وہ ظالم ہے، وہ لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے، اس کے پاس مال بڑھ رہا ہے، رقبہ بڑھ رہا ہے، عہدہ بڑھ رہا ہے، تو یہ اس کی کامیابی کی ہرگز دلیل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں، مشکات شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ظالم اور کافر کو دیکھو کہ اس کے پاس مال بڑھ رہا ہے، زینت بڑھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے، جتنا زیادہ یہ آگے ظلم و ستم میں بڑھ رہا ہے اتنا بڑی جہنم اس کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اور جس ایمان والے کو دیکھو کہ دنیا کے اندر وہ غربت میں، افلاس میں، تنگی میں اور بڑی پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے،
تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کے لیے آخرت میں ہر ایک ستم کے بدلے میں، ہر ایک پریشانی اور غم کے بدلے میں اس کے لیے وہاں بہت سارے خزانے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا سے آخرت میں جائے گا تو اس کے لیے پہلے سے سب کچھ تیار ہوگا۔ تو بہرحال یہ دنیا سب کے لیے ہے، آخرت صرف ایمان والے کے لیے ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، فرمائے اس طرح ہم نشانیاں بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں حق کو، دین کو، آخرت کو، اس پر یقین رکھتے ہیں، ان کو یہ ساری آیات فائدہ دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات سے نفع اٹھانے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل فرما دیجئے، من حرم کون ہوتا ہے حرام کرنے والا، زینت اللہ اللہ کی زینت کو، التی اخرج وہ جس کو اس نے نکالا، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ رزق، والطیبات من الرزق رزق میں سے پاکیزہ، قل فرما دیجئے، ہیا یہ دونوں چیزیں، للذین ان لوگوں کے لیے بھی ہیں، آمنو جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، خالصتاً یوم القیامہ خاص طور پر ان کے لیے ہیں قیامت کے دن، کذالک اس طرح، نفصل الآیات ہم تفصیل سے نشانیاں بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہوں۔